ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تعلق بالقرآن سے متعلق ایک ایمان افروز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن ہی کے سائے میں ہماری صبح بھی کرے اور قرآن ہی کے سائے میں ہماری شام بھی کرے۔ میں تھوڑی سی توجہ ان نوجوانوں کی چاہوں گا جو ایک بڑی تعداد میں یہاں پر حاضر ہیں، خاص طور پر اور عام طور پر تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ جو کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائیں انہیں دل کے نہا خانے میں جگہ دینے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے ساتھ سننے کی کوشش کریں کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک کوشش چل رہی ہے اور یہ کوشش صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں، ہر انسان سے متعلق ہے۔ کوشش سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا میں ایک بھی انسان پاک رہنے نہ پائے، نہ اس کی سوچ پاکیزہ ہو، نہ اس کا بدن پاکیزہ ہو، نہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو، بلکہ اس کی پوری زندگی ناپاکی کے دلدل کے اندر ڈوبی ہوئی ہو، اور اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، پوری توانائی اس پر خرچ کی جا رہی ہے، پوری توانائی لگائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جہاں انسان بستے ہوں، وہاں پر برائیوں کا سیلاب آپ کو نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، کل تک جن برائیوں سے انسان بچنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، بلکہ ان برائیوں سے دامن بچانے کی کوشش کرتا تھا، آج وہ برائی معاشرے کی ضرورت بن گئی۔ نتیجتاً آج یہ برائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں
اور انسان ان برائیوں میں مرتکب ہونے کے بعد، برائیوں کا مرتکب ہونے کے بعد شرم بھی محسوس نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی فکر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، شاید کہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، کتنا برا دور آ چکا، کتنا برا حال ہو چکا اس قوم کا کہ اب ہماری قوم نیکی کرنے میں شرماتی ہے، گناہ کرنے میں نہیں شرماتی۔ آپ اندازہ لگائیں، برائیاں جتنی کرنی ہوں شرم نہیں آتی، لیکن جہاں نیکی کی بات کی جائے گی تو آدمی شرماتا ہے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، بیٹھ کر کے پانی پینے کی بات آئی پلیٹ فارم پر، ایئرپورٹ پر، سرمایہ داروں کے درمیان، تو آدمی وہاں پر جھجک محسوس کرتا ہے کہ کہیں بیکورڈ کا چارج مجھ پر نہ لگ جائے۔ لیکن یہی گانے سننے کے سلسلے میں، غزلیں سننے کے سلسلے میں اور آوارگی کے سلسلے میں ذرا بھی نہیں شرماتا، اس کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اسے کوئی خجالت یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ جو قوم نیکی کرنے میں شرم محسوس کرتی ہو اور گناہ کرنے کے اندر بے باک ہو جاتی ہو، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نیکیوں کے ذریعے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر انسان جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر اس کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبے بھی مٹ جاتے ہیں۔ نیکیوں کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بہادر وہ نہیں، جملے پہ توجہ چاہوں گا، بہادر وہ نہیں ہے جو نیکی کرتا ہے، بہادر تو وہ ہے جو دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا آسان ہے۔ نیکی کرنا تو بہت ایزی ہے لیکن گناہ سے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، راہ چلتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے نکلنا اور تسبیح کے دانے کو گھمانا یہ آسان ہے، لیکن راہ چلتی ہوئی لڑکی سے نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جو ولیوں کی تعریف فرمائی، اس تعریف کے اندر منشن کیا پروردگار نے، کہیں عبادت کا ذکر نہیں، ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ فوراً ذکر آیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس وقت میں اگر امت مسلمہ کے سروے اور جائزے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں تو ایک زمانہ تھا کہ ہمیں پاک لوگوں کی طویل فہرست نظر آتی تھی، لیکن آج اگر کوئی لڑکا اپنی شادی کرنا چاہے اور پاک لڑکی تلاش کرنا چاہے یقیناً مل جائے گی، لیکن اب حالات بڑے بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی پاک لڑکی، پاک لڑکا تلاش کرنا چاہے تو یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب پوزیشن ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک دور تو ایسا تھا کہ ماں اپنی بچی سے پوچھا کرتی تھی کہ بیٹی تمہارا نکاح یہاں کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی شرم سے اپنی گردن جھکا لیتی تو باپ اور ماں سمجھ جاتے کہ بیٹی رشتے کے لیے رضامند ہے۔ لیکن اب یہ سوال پوچھنے کی بجائے سوال کی نوعیت بدل چکی ہے۔ ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی کسی کو تو نے پسند کر کے تو نہیں رکھا، ورنہ بتا دے ہم کہیں رشتہ کریں گے اور بعد میں تیری آرزو کا جنازہ نہ نکل جائے۔ کتنی تیزی سے حالات بدل گئے، کتنے فاسٹ ہمارے حالات بدل گئے۔ آپ ذرا سوچو، ہم اپنے زوال کے حوالے سے یہ تصور کرتے ہیں کہ جہالت کی بنیاد پر ہم زوال پذیر ہوئے، بد اخلاقی کی بنیاد پر زوال پذیر ہوئے۔ میں کہتا ہوں بے حیائی، برائی، بد کرداری نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ اس لیے آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کے بعد جب کبھی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہونا چاہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات موجود ہو جس کی بنیاد پر آپ کا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں
رب قدیر جل جلالہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اسی کبیرہ گناہوں سے بچ جانا یہ تمہارے لیے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور پروردگار فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب آئیے ایک واقعے کی روشنی کے اندر میں آج کی گفتگو کو آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں ان تصورات کو، ان فرمان کو، اس فرمان کو اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لیں، محفوظ کر لیں، اور محفوظ کرنے کے بعد اس فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ اکبر، دور کی تبدیلی آپ دیکھیے، پہلے کے زمانے کے اندر یعنی بہت زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دیندار سے ملتا، کسی عالم سے ملتا، کسی شیخ سے ملتا تو دعا کی درخواست کرتا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ لیکن اب تو کیا پوزیشن ہے، ایئرپورٹ پر ملا حضور ایک سیلفی، حرم شریف میں ملا ایک سیلفی، مکہ مکرمہ میں ملا ایک سیلفی۔ حیرت کی بات ہے اب دعا کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب فوٹو کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ بڑی عجیب سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ ایک دور تھا کہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی تو لوگ ان سے کہتے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ جو نصیحت ہوتی تھی وہ ایک انقلابی نصیحت ہوتی تھی۔ ایک ہی نصیحت زندگی بدلنے کا سبب بن جاتی، ایک ہی نصیحت زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی۔ اب نہ نصیحت سننے کا جذبہ رہا اور نہ نصیحت اس قسم کی ہونی رہی۔ آج سچویشن دونوں اعتبار سے ویسی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، اللہ اکبر، کون حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمت والرضوان، جو مکہ مکرمہ پہنچے، حج کے لیے پہنچے، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، ہر قدم پر، اور 14 سال کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک شخص ان کے پاس حاضر آیا، غور سے سنیے گا، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ 6 نصیحتیں حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ ارشاد فرمایا جب تیری طبیعت گناہ کرنے کی چاہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ، اس کا رزق کھانا چھوڑ۔ وہ عرض کرتا ہے حضور رزق تو اسی کا ہے، اگر اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ تو فرماتی یہ کیسے ممکن ہے، کھا خدا کا اور بات مان شیطان کی۔ جب تو یہ جانتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے تو تجھ سے بڑا نادان اور کم عقل کون ہوگا جو خدا کا رزق کھا کر خدا ہی کی نافرمانی کر۔ تو جب تیری طبیعت چاہے کہ گناہ کر لوں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا حضرت یہ تو مجھ سے پاسبل نہیں کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں، اس لیے کہ سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، سب کو، سارے جاندار کو اللہ عز و جل روزی عطا فرماتا ہے، اور سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور پھر قرآن کے اس 2 الفاظ پر قربان جائیے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں کہاں موجود ہے، جہاں جہاں موجود ہے مولا وہاں وہاں روزی عطا فرماتا ہے۔ مچھلیوں کو سمندر میں دے رہا ہے، چونٹیوں کو بل میں دے رہا ہے، پہاڑوں پر موجود
جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہاں اللہ اسے عطا فرما رہا ہے. ہر ایک کو روزی دینے والا اللہ ہے. یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کر دوں، بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ اتنا سرمایہ دار میں غریب کیوں؟ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ سرمایہ دار بن جائے، یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ محنت کے بعد وہ غریب اگر اللہ رکھنا چاہے تو وہ نہ رہ سکے. اس لیے کہ اللہ کا واضح قانون ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے روزی کے جس کی چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. سب کچھ اللہ کے دستے قدرت، سب کچھ اللہ کے دستے قدرت. روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے پہلی نصیحت فرمائی، ہم بھی یاد رکھیں جب کبھی گناہ کا ارادہ ہو نا کھانا چھوڑ دو، مت کھاؤ اللہ کا رزق، تو اس کے علاوہ تو کوئی دینے والا نہیں. تو جب وہی دینے والا ہے تو اس کا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کرنا کیسے بندے کو زیب دیتا ہے. دوسری نصیحت حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمائی، جب تیری طبیعت گناہ کرنا چاہے اور گناہ کی طرف برگلائے تو اللہ کی زمین چھوڑ دے، اللہ کی مملکت سے نکل جا. تو پھر وہ عرض کرتا ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی زمین چھوڑ کر کس کی زمین پر جاؤں؟ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمایا، جب مملکت خدا کی ہے تو اس کی مملکت میں رہتے ہوئے، اس کی زمین پر رہتے ہوئے اور اس کے ملک میں رہتے ہوئے تو اسی کی نافرمانی کرے گا. تو جب کبھی طبیعت گناہوں کی چاہے اللہ کی مملکت چھوڑ دو. تو کوئی اللہ کی مملکت چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. تیسری بات جو خاص ذہن کے اندر رکھنے کی ہے، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تیسری نصیحت آپ نے فرمائی، جب تیری طبیعت گناہ کی طرف تجھے مائل کرے تو ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے تیرا خدا نہ دیکھ رہا ہو. اس سے چھپ کر گناہ. جب اس نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس لیے کہ اللہ عز و جل صرف یہی نہیں کہ بندے کے وجود کو دیکھتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے چھپے ہوئے بید کو بھی وہ جانتا ہے. اس سے دل کی نیت بھی چھپی نہیں، اس سے دل کے حالات بھی چھپے ہوئے نہیں. جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور رچ بس جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، ہاتھ کے اندر موبائل ہے، گندی پکچر دیکھنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے، فوراً یہ خیال آئے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، چھوڑ دے گا، وہ نہیں دیکھے گا. لیکن یہ تصور اوجھل ہو چکا، یہ خیال دل و دماغ سے نکل چکا. یہی وجہ ہے کہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور بہت سارے گناہوں سے میں نے توبہ تو کر لی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، بچ نہیں پاتا. اور وہ گناہ یہ ہے کہ راستے میں جب چلتا ہوں اور کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، میری نگاہ پر میرا کنٹرول نہیں ہو پاتا اور میری نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، راہ چلتے ہوئے جب کسی عورت کی طرف تیری طبیعت تجھے دیکھنے کو مائل کرے، بس ایک تصور قائم رکھ لینا، اور وہ یہ ہے تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. جب بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا، وہ شخص چلا گیا اور 15 روز کے بعد حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس آیا تو آ کر کے عرض کرتا ہے، حضور اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں، وہ مالک دیکھ رہا ہو اور میں غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھاؤں. ہمارے دل و دماغ سے یہ تصور اوجھل ہو گیا.
آدمی بزدل کس وجہ سے بنتا ہے؟ کمزور کس وجہ سے بنتا ہے؟ اگر ہم اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ فوج تھی، نہ افراد کی کثرت تھی، نہ جسم میں بظاہر نظر آنے والی کوئی توانائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتنے طاقتور تھے، نگاہ بھر کر کسی دشمن کو دیکھ لیتے تو وہ دشمن گر جاتا تھا۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم چوہے سے ڈر جاتے ہیں، مچھر سے ڈر جاتے ہیں، یہ ہماری کیفیت کیوں؟ تو آپ جواب اچھی طریقے سے سن لیجئے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، تیسرا تصور یہ قائم کرو کہ جب طبیعت گناہ کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرے گناہ کی طرف، تو یہ تصور کرنا خدا دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور تم قائم کر لو گے گناہ سے بچ جاؤ۔ اب چوتھی نصیحت، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بندے کو چوتھی نصیحت فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ تیرے پاس آئے نا تو تھوڑا ٹائم اس سے مانگ لینا، ابھی جب بعد میں آنا۔ وہ کہتا ہے حضور ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں روح قبض کرنے والے فرشتے کو لوٹا دوں، اسے میں واپس کر دوں؟ اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی۔ اور پھر کہہ دیا قرآن نے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر مضبوط قلعے کے اندر بھی تم رہو گے تب بھی موت وہاں تمہیں آ کر کے اپنی گرفت میں لے لے۔ تو جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے تو کہہ دینا جب بعد میں تو آنا، ابھی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ وہ کہتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ تو مہلت نہیں دے گا، کہ پھر تو گناہ کیسے کر سکتا ہے بتا؟ اگر گناہی کی حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو، گناہی کی حالت میں تیرا اس دنیا سے جانا ہو گیا تو، اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھو موت کا وقت مقرر ہے، موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی، اور کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، شاید کہ یہ جملہ اچھی طرح سے یاد رہے۔ ایک انسان دنیا میں آنے والا ہے، اس کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، یعنی کوئی عورت اگر حاملہ ہے، امید سے ہے، پوزیٹیو اگر آ گیا تو پتہ چلتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد اس عورت سے کوئی بچہ جنم لے گا۔ 9 مہینے تک کا آدمی انتظار کرتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد کوئی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، اور جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ بیٹھے بیٹھے آدمی خط، چلتے چلتے آدمی خط، وہ ہے پہلے، بعد میں تھا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اور یہاں یہ بھی بتا دوں کون کہاں مرے گا یہ بھی نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین پر مرے گا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کے اندر ایک شخص موجود تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس بندے کو گھورنے لگے۔ وہ بندہ ڈر گیا، اور ڈرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں مجھے گھور رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ پوچھا ایسے گھور کیوں رہا ہے؟ کہا اس کی
اس کی روح مجھے چین میں قبض کرنی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب وہ گھبراہٹ کے مارے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر اسے سوار کر کے چین بھیج دیا اور روح قبض کرنے والا فرشتہ وہاں پہنچ کر کے روح قبض کر دیا. نہیں. ایک اور خاص جملہ عرض کروں، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد ہے. آنا تو یاد ہے، جانا یاد ہے. ہم ہر برتھ ڈے کو مناتے ہیں اس لیے کہ اس دن آئے تھے ہم. کبھی جانا بھی ذہن کے اندر رکھیں، کب جائیں گے اسے بھی دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے تو تھوڑی سی مہلت مانگ لینا، ٹائم مانگ لینا کہ بعد میں آنا، مجھے تھوڑی مہلت دے دے. کب مجھے تو مہلت نہیں مل سکتی. یہاں ایک عقیدے کی درستگی کی بات کر دوں، ہم اور آپ نہیں جانتے کب مریں گے، اور موت کا فرشتہ ہم سے اجازت لے کر ہماری روح قبض نہیں کرتا. لیکن انبیاء کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. نبی کی روح نبی کی اجازت کے بغیر فرشتہ قبض بھی نہیں کرتا. یہ نبی کی شان، اجازت مانگتا ہے نبی سے کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کی جائے. کتنا اونچا مرتبہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. پانچویں بات، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ پانچویں نصیحت فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر تیرے پاس آئیں تو انہیں بھگا دینا. تو کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا جب تیری یہ طاقت نہیں اور تیرے سے سوال کیے جائیں گے قبر میں اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے تو اس سے کوشچن کریں گے اور تو ان کو دور نہیں کر سکتا. تو ان سوالات کی جوابات کی تیاری میں لگ جا ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اور آخری اور چھٹی نصیحت حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی، اللہ اگر تیرے شامت اعمال کی بنیاد پر تجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے تو تو کہہ دینا میں جہنم میں نہیں جاتا. تو اس نے برجستہ کہا میرے نہ کہنے سے میں بچ تو نہیں سکتا، فرشتے تو گھسیٹ کر مجھے جہنم میں لے جائیں گے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بندے ذرا تو یہ بتا، جس کے سامنے اتنے پروسیجر ہوں، اتنے مرحلے ہوں، سوالات و جوابات کا مرحلہ، جنت و جہنم کا مرحلہ، اللہ کے دیکھنے کا معاملہ، موت کا معاملہ، جب یہ ساری چیزیں جس کے پیش نظر ہو، اسے گناہ کی کیسے سوجھ سکتی ہے، وہ گناہ کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکی ہے. شاید کہ کوئی ایسا گناہ ہو جس کے اندر ہماری قوم ملوث نہ ہو. گناہ کی دہلیز پر جانے سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، گناہ سے اپنے آپ کو روک لو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رزق میں تنگی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، صحت کی خرابی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اولاد کی نافرمانی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، پریشانیاں دروازوں پر دستک گناہوں کی وجہ سے دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. اور اسی لیے فرمایا گیا کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس ایک حدیث شریف آپ کو سنا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک وہ عورت جو بے پناہ عبادت، ریاضت، تلاوت، یہ ساری چیزیں کرتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو نماز بھی بہت پڑھتی ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، تلاوت بھی بہت کرتی ہے، کثرت سے درود شریف وغیرہ پڑھتی ہے، لیکن اس میں ایک گناہ کی عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اتنی تیز زبان کی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، ایک عورت ایسی ہے جو نماز تو جتنی فرض ہے اس کے اوپر وہ ادا کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، لیکن بہت زیادہ تلاوت نہیں کرتی، بہت زیادہ عبادت اور ریاضت نہیں کرتی، لیکن گناہ سے بہت بچتی ہے، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار دونوں میں افضل کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کم عبادت کرنے والی لیکن زیادہ گناہ سے بچنے والی زیادہ عبادت کرنے والی سے افضل ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ نہیں کہ نیکیوں کا انبار بھی ہے اور گناہ کا بھی انبار موجود ہو، نہیں، بلکہ یہاں یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جتنی بھی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ساری عبادتوں کا حکم ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ اگر عبادت کر کے بھی عادت نہیں بدلتی تو مقصد عبادت کیا ہے؟ تو آج اسرو پرور اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اور فیضان قرآن مجید کانفرنس کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بات یاد رکھو، جتنا گناہوں سے بچو گے نا اللہ تعالیٰ دل کو اتنا ہی سکون سے بھر دیا کرے گا، طبیعت میں قرار رہے، اطمینان رہے، اور آپ کو ہم کو تباہ کرنے کے لیے ننگے پن کو عام کیا جا رہا ہے، تاکہ نہ نگاہ پاک رہے، نہ سوچ پاک رہے، نہ لباس پاک رہے، نہ بدن پاک رہے۔ میں خاص طور پر ان نوجوان بھائیوں سے کہوں گا جو اپنی زندگی کے شباب کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ ایک دور تھا صرف گناہ کا تصور اور گناہ یاد آ جاتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے سے پہلے ان سے گناہ ہو گئے ہوں؟ تو عرض کیا حضور مجھ سے کچھ گناہ ہو چکے ہیں، میں اگر صحیح توبہ کروں تو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بالکل معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب جواب سنیے، اب دوسرا سوال سنیے جو حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا، میرے رب نے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں، اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ ماری اور کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، تو نے تو تیری نافرمانی کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا اور روح پرواز کر دی۔ تصور گناہ سے، خیال گناہ سے اس طریقے سے صحابہ لرزتے تھے، کانپتے تھے، خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے کانپتے تھے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا آج یہ پیغام اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے جائیں، ہم کہیں بھی رہیں کچھ بھی کریں اللہ سے چھپ نہیں سکتے، نہ ہم چھپ سکتے ہیں نہ ہماری نیتیں چھپ سکتی ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا گناہ کتنا کرنا چاہیے تو ایک بزرگ نے جواب میں فرمایا تھا جتنا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہو اتنا گناہ ہے۔ ہم میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، ایک سر کا درد برداشت نہیں ہوتا تو اللہ کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور اللہ کے عذاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ جہنم کے دروازے کو کھول دے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ ٹیمپریچر آپ دیکھیں ابھی 40 کے اندر ہی حالت خراب ہو جاتی ہے، باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، کیا حال ہوگا اس موقع پر، کیا ہوگا؟ اب کریں کیا؟ ہو گئے گناہ،
آپ کہیں گے ہم کوئی پاک صاف ستھرے نہیں، ہمارے دامن پر گناہوں کے دبے لگے ہیں، اتنے لگے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انتظار اللہ کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی انتظار کرنے والا نہیں. کس چیز کا؟ اللہ اس بات کا انتظار کرتا ہے. انتظار سے مراد اللہ اس بات کی اپنے بندے سے توقع رکھتا ہے کہ میرا بندہ جس سے گناہ ہو چکا ہے آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے. وہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور یہ جملہ اہل علم کے لیے خاص طور پر ذہن میں رکھنے کے لیے یاد رکھیں. توبہ کے آنسو، توبہ کے آنسو کتنے قیمتی ہیں آپ جانتے ہیں. توبہ کے آنسو گرتے تو باہر ہیں، توبہ کے آنسو گرتے تو باہر ہیں لیکن صفائی اندر کی ہو جاتی ہے، صفائی دل کی ہو جاتی ہے. یہ کیسا پانی ہے، نکلتا باہر ہے اور صفائی اندر کی ہوتی ہے. اس لیے توبہ کرو، رو، گناہوں سے معافی مانگو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرو میرے کریم آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس لیے ضرورت ہے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں سے توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اس دنیا سے جانا ہے اور یاد رہے بنگلوں میں رہیں، پیلیس میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، فلیٹ میں رہیں، ولا میں رہیں، کہیں بھی رہیں، لیکن مریں گے تو قبر تو صرف مٹی ہی کی ہوگی، قبر صرف مٹی کی ہوگی. دنیا میں کہیں بھی رہیں لیکن جائیں گے تو ہماری قبر مٹی ہی کی ہوگی. سملر غریب کی، امیر کی، شہنشاہ کی، بادشاہ کی، سب کی سملر. وہاں کی تیاری کرو. مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں. جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی زیادہ تیاری کرو، جہاں کم رہنا ہے وہاں کے حوالے سے کم فکر کرو. اس لیے کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے سوائے اعمال کے. اللہ عز و جل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. توبہ کے دو طریقے ہیں، ایک تو انجان میں گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا، اس کے لیے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک توبہ کا طریقہ ہوگا. ایک جان بوجھ کر گناہ ہو جائیں، جان بوجھ کر، اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا اور وہ یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قصدن گناہ ہو جائے یہ دعا کرو. استغفار سے بھی گناہ معاف ہوں گے لیکن عاجزی کا پہلو اس میں سب سے زیادہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو مولا میں گھاٹا اٹھانے والے میں ہو جاؤں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، آ جاؤ اچھائیوں کی طرف، برائیوں سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو. اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اللہ سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے، ساتھ میں آپ سب کو معاف فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.